السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئر اینڈ کیور ود ڈاکٹر جاوید اقبال۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے نزلہ زکام کے بارے میں، سور تھراٹ یعنی گلے کی سوزش، پھر ٹانسلائٹس پر بات کی۔ آج ہم بات کریں گے بخار کے اوپر، کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور یہ نزلہ زکام، بخار، گلے کے مسائل بہت زیادہ آج کل پھیلے ہوئے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ دوستو، بخار کی بہت ساری اقسام ہیں، جن میں سادہ بخار ہے، گردن توڑ بخار ہے، ڈینگی بخار ہے، ہائپر پائریکسیا ہے، ملیریا کا بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، خسرے کا بخار ہے، اور سیپٹیسیمیا ہے، ہے فیور ہے، الرجک رائنائٹس ہے، گٹھیاوی بخار ہے، زرد بخار ہے۔ یہ بہت ساری اقسام ہیں، لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ عام اور سادہ بخار جو ہو جاتا ہے اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور اس کے لیے ادویات کون کون سی استعمال ہوں گی۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور کارآمد ثابت ہوگی۔ دوستو، سادہ بخار جو ہے اس کے اندر عمومی علامات جو ہوں گی کہ اس میں جسم کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا، بعض حالات کے اندر جسم میں دردیں ہوں گی، اور بعض اوقات اس کو پیاس زیادہ لگے گی، کبھی پیاس کم لگے گی، کبھی وہ خاموش لیٹنا چاہے گا اور کبھی جو ہے وہ حرکت کرنے میں سکون محسوس کرے گا۔ سادہ بخار کے اندر زیادہ سے زیادہ 2-4 دن کے اندر یہ بخار خود ہی اتر جاتا ہے، اگر پیچھے کوئی بیکٹیریل، کوئی وائرل انفیکشن نہ ہو، گلا خراب نہ ہو، تو یہ بخار خود بخود 2-3 دنوں کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی بڑی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرض طول پکڑ جاتا ہے اور پھر اس کی شکلیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی عمومی طور پہ وجوہات میں تو وہی ہیں کہ کسی کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے، اور الرجی کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے، اس میں ڈسٹ شامل ہے، اس میں جو ہے کولڈ الرجی شامل ہے، اسی طرح تھرش کی اس میں شامل ہے۔ تو اگر کسی کو ایسے کوئی مسائل ہیں تو سب سے پہلے وہ کازز کو دیکھے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، کیا اس نے گرم کپڑے پہنے تھے یا نہیں پہنے تھے، رات کو سوتے ہوئے لحاف پراپرلی لیا تھا یا نہیں لیا تھا، ایک دم سے بستر سے نکلا اور ننگے پاؤں باہر فرش پہ نکل گیا، اس کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ باقی جو بخار کی دوسری اقسام میں نے بیان کی ہیں ان پر بھی انشاءاللہ الگ الگ ہم بات کریں، کیونکہ اگر ہم سب پر ابھی ایک وقت میں بات شروع کر دیں گے تو ویڈیو بہت لمبی بھی ہو جائے گی، اور اس کے اندر پھر ہر ایک بخار کو الگ الگ سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو سادہ بخار میں جو عموماً ادویات مستعمل ہیں میرے دوستو، ان میں ایکونائٹ، بیلاڈونا، بیپٹیشیا، جیلسیمیم، نکس وومیکا، آرسینیکم ایلبم، برایون یا سورائنم، نیٹرم سلف، یہ ادویات اس میں شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ ان ادویات کے اندر جو ہے علامات کیا ہیں۔ میرے دوستو، ایکونائٹ نیپیلس جو ہے یہ سب سے پہلی دوا ہمارے عمومی امراض میں بنتی ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب بھی کسی مرض کا حملہ ہو تو فوری طور پہ سب سے جو پہلی دوا بنتی ہے وہ ہماری عموماً ایکونائٹ بنتی ہے۔ ایکونائٹ کی علامات میں یہ ہے کہ سردی لگے گی، یعنی ٹھنڈ لگنے سے بخار ہوگا، سردی لگ جائے کسی کو، اس میں پیاس کی شدت ہوگی، بے چینی شدید ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، اور بستر پہ بھی آدمی چین کے ساتھ لیٹ نہیں پائے گا، اور اس میں زیادہ مقدار کے ساتھ پانی پینے کی پیاس شامل ہوتی ہے۔ اور دوستو، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ دوا جو ہے مرض کے بالکل آغاز میں دینی چاہیے، مرض کے بالکل آغاز میں اس کو دوا کو دیتے ہیں، لیکن اگر 1-1.5 دن گزر گیا تو اس کے بعد دوائی کا عموماً فائدہ کم ہوتا ہے۔ اگلی دوا جو ہمارے دوستو ہے وہ بیلاڈونا ہے۔ بیلاڈونا پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ گلے کی خرابی ہو تو اس میں بھی مستعمل ہے، اندر سوزشی کیفیت پیدا ہو جائے تب بھی مستعمل ہے۔ بخار میں اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ بخار میں بھی اس پیشنٹ کا چہرہ سرخ ہوگا، پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، اور اوپری دھڑ کے اوپر ٹمپریچر زیادہ ہوگا،
اور اس کا بخار بعض اوقات 103, 4, 5 تک چلا جاتا ہے۔ اور اس کا جو مریض ہوگا بخار کی حالت میں سکون سے لیٹ نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ بے چین رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہذیان بولے گا، یعنی کہ اس کے کیونکہ دماغ کی طرف بخار کا ایفیکٹ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس کو ہیلوسینیشن بھی شروع ہو سکتی ہے، اس کو توہماتی چیزیں نظر آنا شروع ہو سکتی ہیں، اور وہ الٹی سیدھی گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میرے دوستو جب یہ کنڈیشن پیدا ہو جائے تو اس صورت میں فوری طور پہ جو بھی مریض ہے اس کے سر پر ہمیں پانی کی پٹیاں رکھنی چاہیے، اور ساتھ میں بیلاڈونا 30 طاقت میں ہمیں بار بار رپیٹ کرانی چاہیے، تو بہت جلد مریض اس کنڈیشن سے نکل آئے گا۔ اگلی دوا جو ہماری ہے دوستو وہ ہے بیپٹیشیا۔ بیپٹیشیا کے بخار میں بھی مریض جو ہے اس کا ٹمپریچر ہائی گریڈ کا ہوگا، اور اس کے اندر مریض باتونی زیادہ ہوگا، اس میں بھی آرام سے لیٹ نہیں پاتا، اس کی زبان سرخ ہوگی، اور اس کے اسہال یا اس کے جو سٹول وغیرہ پاس کرے وہ شدید متعفن بدبودار ہوں گے۔ اس میں عموماً تلی وغیرہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ ٹائیفائڈ فیور میں بھی یہ دوا کافی کارآمد ہے۔ تو ایسی علامات میں ہم بیپٹیشیا میڈیسن کو ضرور یاد رکھیں گے۔ اگلی دوا جلسیمہ میں میرے دوستو، جلسیمہ میں بھی چہرہ عموماً گرم اور سرخ ہوتا ہے، اور چہرے کی رنگت زیادہ گہری ہوتی ہے، یعنی اگر سرخ ہے تو بہت شدید سرخی مائل، اور اس میں بلیکش کلر جھلکے گا۔ اس کا مریض جو ہوتا ہے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ لیٹا رہنا چاہتا ہے، اور یہ بات چیت نہیں کرتا، اور اس کو پیاس بھی نہیں لگتی، بالکل خاموشی کے ساتھ پڑا رہے گا، کوئی حرکت نہیں کرے گا، اور اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کوئی اس سے آ کے گفتگو کرے، کوئی چھیڑ چھاڑ کرے۔ اس کا مریض بالکل پرسکون پڑا رہے گا، لیکن ٹمپریچر اس میں بھی ہائی گریڈ کا ہوتا ہے۔ اگلی دوا دوستو ہماری نقص و میکا ہے۔ ہاضمے کی خرابیوں کے ساتھ جو بخار ہو اور شدید قبض بھی ایسے مریض کو ساتھ میں ہو تو نقص و میکا بہترین دوا ہے۔ نقص و میکا کے اندر دوستو شدید جاڑے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ اچھا، اس کی خاص ایک علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ سردی حالانکہ شدید لگ رہی ہوتی ہے اس کو، لیکن پھر بھی وہ جسم سے کپڑوں کو اتار پھینکنا چاہتا ہے، اور عموماً اس کا بخار جو ہے دن 10 سے 11 کے درمیان بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور شدید گرمی کے موسم میں بھی اس کو شدید سردی لگے گی جب بخار کی کیفیت ہوگی۔ جب ایسی علامات آ جائیں تو نقص و میکا بہترین دوا ہے میرے دوستو۔ اگلی دوا جو ہماری وہ آرسینیکم ایلبم ہے۔ بخاروں میں بہت زیادہ مستعمل ہونے والی دوا ہے۔ ہے فیور میں اس کا بہترین اس کے جو ہے ریزلٹس ہیں۔ اس کی جو عمومی علامات ہیں اس میں بھی بے چینی اور گھبراہٹ پائی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ بس یہ کروٹیں بدلتا رہے گا بار بار، اور ایسی اس کو پیاس بھی شدید ہوتی ہے، لیکن یہ پیاس ایسی ہوتی ہے کہ یہ گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیے گا، یہ ایک وقت میں پورا گلاس نہیں پی سکتا، وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیے گا۔ اور اس میں سردی کا درجہ بھی ہوتا ہے اور گرمی کا درجہ بھی آتا ہے۔ جب سردی کا درجہ ہوگا تو اتنی شدید اس کو سردی محسوس ہوتی ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میری رگوں میں خون نہیں بلکہ برف کا پانی دوڑ رہا ہے۔ اور گرمی کے درجے میں بھی اس کو شدید اس ٹائم گھبراہٹ اور گرمی ہوگی، اور اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ میرے جسم میں ابلا ہوا پانی دوڑ رہا ہے۔ تو جب ایسی کنڈیشن میرے دوستو شدید بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے، گھونٹ گھونٹ کر کے بار بار پانی مانگے، تو آرسینیکم ایلبم سب سے بہترین نتائج دیتی ہے۔ اگلی دوا ہماری جو ہے وہ ہے سورائنم۔ سورائنم جو ہے میرے دوستو اس کا بخار بھی ہائی گریڈ کا ہوتا ہے، اور اس کا جو پسینہ اس میں آئے گا وہ جیسے ابلا ہوا پانی ہوتا ہے اس طریقے سے پسینہ آئے گا، اور یہ بھاپ بن جاتا ہے فوراً۔ بے چینی اس میں بھی پائی جاتی ہے، اور متعفن پسینہ ہوگا اس کا، اس میں اسمیل تھوڑی سی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں سورائنم شاندار دوائی ہے۔ اگلی دوا جو ہماری ہے وہ برایونیا ہے۔ برایونیا جو دوا ہے اس کے مریض کے جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں، اور اس کو پیاس بھی بہت شدید ہوتی ہے، اور یہ بڑی مقدار میں پانی پیتا ہے، یعنی گلاس دیا تو بس ایک ہی جو ہے نا بار منہ لگائے گا اور پورا گلاس پی جائے گا، اس ٹائپ کی اس کی پیاس ہوگی۔ اچھا، بستر میں یہ بھی آرام سے پڑا رہنا چاہتا ہے، کیونکہ معمولی سی حرکت سے بھی اس کے جسم میں دردیں شدید شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے آرام سے پڑا ہے، اور اس کو خشک کھانسی ضرور ہوگی۔
اور اس میں قبض کا بھی عنصر پایا جاتا ہے، تو قبض کی بھی شکایت ہو سکتی ہے ساتھ۔ ایسی صورت میں برائیونیا بہترین نتائج دیتی ہے۔ اگلی دوا ہماری نیٹرم سلف ہے دوستو۔ نیٹرم سلف کی جو بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مریض کا جگر بھی متاثر ہوگا اور اس کے منہ کا ذائقہ بہت زیادہ کڑوا ہوگا، بالخصوص صبح کے وقت اس کا منہ کا ذائقہ بہت کڑوا ہوگا۔ پانی پیے گا، کچھ اور کھائے پیے گا تو اس کو کڑواہٹ محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کو بعض اوقات جو ہے جگر کے علاقے میں ہلکا پھلکا درد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ صبح کے وقت اس مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ادویات ہیں جو بخاروں میں مستعمل ہیں۔ انشاءاللہ جب آگے ہم بخاروں کی اقسام کو پڑھیں گے، جب اس کو میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ باقی ادویات کا بھی اس میں تذکرہ کروں گا۔ اب جیسے کہ میں دوسری ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو آخر کے اندر کوئی کمبینیشن بتاتا ہوں جو عمومی طور پہ بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، اور اس کو آپ گھر پر بھی تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا کمبینیشن بتاتا ہوں۔ صرف 4 ادویات کا کمبینیشن ہے۔ اگر آپ اس کو 30 طاقت میں یا 200 طاقت میں بنا کر رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عام بخار سے یہ نجات دلا دے گا اور آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن میرے دوستو، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی ایسی ادویات سے جو کمبینیشن وغیرہ بتا دیا گیا ہو اس سے فائدہ نہ ہو رہا ہو تو ضرور اپنے قریبی کسی اچھے فزیشین کو اپنے آپ کو دکھائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سادہ بخار نہ ہو، ڈینگی کا بخار ہو، ملیریا کا ہو، ٹائیفائڈ ہو، اور خسرے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، رومیٹک فیور ہو سکتا ہے، زرد بخار ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں، سیپٹوسیمیا ہو سکتا ہے اور ہائپر پلیکسیا ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اس میں آپ نے بہت خیال کرنا ہے کہ اگر 1-2 دنوں میں بخار آپ کے گھر پہ پڑی ہوئی دوائی لینے سے ٹھیک نہ ہو تو فوراً اپنے قریبی کسی اچھے ہومیوپیتھ کو آپ جا کے ضرور دکھائیں تاکہ وہ آپ کی پوری ہسٹری لے کر آپ کے لیے بہترین دوا تجویز کر سکے۔ اب میں کمبینیشن بتاتا ہوں۔ اس میں 4 ادویات ہیں میرے دوستو: بیلاڈونا، بیپٹیشیا، آرسینکم ایلبم اور نیٹرم سلف۔ آپ 30 یا 200 طاقت میں ان ساری ادویات کو ملا کر ایک ڈراپر میں بھر کے رکھ لیں اور 4 قطروں کے حساب سے دن میں 3-4 دفعہ اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ 1 سے 2 دنوں میں عام بخار جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ میں حاضر ہوں گا، نئی ادویات، نئے تجربات کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔